اب کہا جب دنیا کے سارے کارخانوں کو کون بنا رہا ہے؟ انسان بنا رہا ہے، اور اس اتنے بڑے کارخانے کو بھی تو کوئی بنانے والا ہوگا، ہاں؟ اور اس خدا نے انسان کو کسی مقصد کے لیے تو بنایا ہوگا۔ آج جو جنگ دیکھ رہے ہیں آپ پورے عالم میں، یہ آئیڈیولوجی کی جنگ ہے نا۔ ایک ایسا مسلمان جو زندگی تو گزارا ہے لیکن بغیر آئیڈیولوجی کے، سجدے دے رہا ہے، پتہ ہی نہیں سجدے کس کو دے رہا ہوں، طواف خانہ خدا کر رہا ہے، وہ چکر سے زیادہ کچھ ہے ہی نہیں۔ کہ جس عبادت میں آئیڈیولوجی نہیں، وہ عبادت بت پرستی کی طرح ہے۔ وہ ہندو جو بتوں کو سجدہ کرنے جاتا ہے، اور آپ بھی جا کے کعبے کا طواف کر کے آتے ہو، اگر آئیڈیولوجی نہیں ہے۔ اب عبداللہ الحسین کربلا کی طرف جا رہے ہیں، اور مسلمان کیا کرتا رہا؟ طواف خانہ خدا کرتا رہا۔ حقیقت کعبہ کربلا کی طرف ہے، حقیقت حج کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو انسان اگر وداؤٹ آئیڈیولوجی زندگی گزارے تو اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آج بڑی تعداد میں آپ مسلمان دیکھیں گے، آج آپ کہیں کہ مثلا ٹرمپ صاحب کو مسئلہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں لہذا اس لیے ان کو مارو، تو نماز تو کینیڈا میں بھی پڑھی جا رہی ہے، نماز تو US میں پڑھی جا رہی ہے۔ مسجدوں سے مسئلہ ہوتا تو یہاں مسجدیں نہ بنانے دی جاتی، مدرسوں سے مسئلہ ہوتا تو مدرسے یہاں نہ بنانے دیے جاتے، نمازوں سے، روزوں سے، عبادتوں سے، شبہائے قدر سے مسئلہ ہوتا تو یہ ساری عبادتیں آپ کو نہ کرنے دی جاتی۔ پورے یورپ میں چلے جائیں، چرچ آج بدلے جا رہے ہیں مسجدوں میں۔ آج اکثر انگلینڈ میں جہاں امام بارگاہ بنائے گئے ہیں وہ پہلے کیا تھے؟ چرچ تھے، جہاں مسیح آتے تھے۔ آج تک آپ نے سوچا کہ مسلمان اپنی مسجد کسی اور مکتب کو دیتے، کسی اور مذہب کو دیتے، لیکن دے رہے ہیں تو پتا چلا مسئلہ مسجد سے نہیں، مسئلہ نماز سے نہیں، مسئلہ روزے سے نہیں، مسئلہ حج و زکوٰۃ سے نہیں، مسئلہ فکر مسلم سے ہے۔ آپ اس کے سسٹم میں رہ کے نماز پڑھو، کہے گا ماشاءاللہ اچھی نماز ہے۔ آپ اس کے سسٹم میں رہ کے اللہ کی عبادت کرو تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کس کے نظام کے تحت رہ کر تم کرتے ہو، یہ اصل بحث ہے۔ دیکھیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت، جس کی آپ ڈیلی دعا کرتے ہو نا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر مسلمان 17 رکعت نماز میں، شیعہ کم از کم 10 مرتبہ، اہل سنت 10 مرتبہ سے زیادہ۔ آپ تسبیحات اربعہ پڑھتے ہو، وہ اس میں بھی سورہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہر بندے مسلم یہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ پاکستان ہو، انڈیا ہو، کسی بھی گلی میں کسی مسلمان کو صرف اتنا پوچھے جناب دعا تو کر رہے ہو، سیدھے راستے پر ہو کہ نہیں؟ کہ الحمدللہ میں ہی تو ہوں جو سیدھے راستے پر ہوں۔ وہ بریلوی کہے گا میں ہی تو ہوں، حنفی کہے گا میں ہی تو ہوں، شیعہ تو کہے گا۔ پتہ کیسے چلے کون سیدھے راستے پر ہے، کون سیدھے راستے پر نہیں؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ سب سے بڑی نعمت اولاد نہیں، سب سے بڑی نعمت مال نہیں، سب سے بڑی نعمت والدین نہیں، سب سے بڑی نعمت امن و امان نہیں، سب سے بڑی نعمت خدا کی کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اب اگر بندہ صاحب ہدایت ہو، پھر اگر اولاد بھی ہو تو نعمت۔ اگر ہدایت ہی نہیں تو یہی اولاد کیا بن جائے گی؟ یزید جیسی بن جائے گی۔ اگر ہدایت نہیں یہی اولاد باعث ضلالت بن جائے گی۔ اگر ہدایت نہیں یہی اولاد انسان کے لیے باعث جہنم بن جائے گی۔ اگر ہدایت ہے تو پیسہ باعث نعمت، اگر ہدایت نہیں اسی پیسے سے کیا کرے گا؟ عیاشی کرے گا۔ اگر ہدایت نہیں اسی پیسے سے کیا کرے گا؟ گمراہی کرے گا۔ اگر ہدایت ہے تو بندہ صاحب مسند ہو، صاحب قدرت ہو تو باعث نعمت۔ تو اگر ہدایت ہو صاحب قدرت بنے تو سید علی خام نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہدایت نہ ہو صاحب قدرت بنے تو مولانا ٹرمپ بن جاتا ہے۔ ہر چیز کس پر ہے؟ ہدایت پر ہے۔ آپ کو مسند ملا، ہدایت ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلی چیز انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں صاحب ہدایت ہوں کہ نہیں ہوں۔ اگر میں مہذب نہیں، اگر میں سویلائزڈ نہیں، اگر میری فکر صحیح نہیں تو جو مجھے ملتا جائے گا وہ میرے لیے باعث عذاب بنتا جائے گا۔ کبھی خدا نے کہا کہ اولاد فتنہ ہے، کبھی خدا نے کہا کہ زوجہ فتنہ ہے، کبھی خدا نے کہا کہ مال فتنہ ہے۔ یہ فتنہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب ہدایت نہیں ہے۔ بعض کی اولادیں فتنہ بن جاتی ہیں اور بعض کے 2 بچے جنت کے جوانوں کے سردار بن جاتے ہیں۔
آج جو جنگ ہے وہ جنگ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے کہ کون ہے جو نظریے کی زندگی گزارتا ہے، کون ہے جو اصول اسلام پہ زندگی گزارتا ہے. پھر نماز بھی پڑھے تو نماز حسین کی نماز ہے، پھر خیرات بھی کرے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ بن جاتا ہے. پھر رات کو بستر پہ سوئے تو ایسی نیند ہوتی ہے جیسے شب ہجرت امیر المومنین کو آئی. کیوں رہا من مات علی حب آل محمد موت شہیدہ، جو ان کی محبت میں مر کے گیا وہ موت نہیں بلکہ کیا ہے، شہادت کی موت ہے. ایک سخت حدیث تھی رسول کی، پوچھا گیا کہ جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ کسی نے کہا زانی جائیں گے، کسی نے کہا شرابی جائیں گے، کسی نے کہا کہ فلاں گناہ کبیرہ کرنے والے جائیں گے. فرمایا سب سے پہلے خدا جن کو جہنم کی ایندھن بنائے گا وہ علماء ہوں گے، علماء سوء. پھر سب سے پہلے خدا جن کو جہنم کی ایندھن بنائے گا کہا وہ شہید ہوں گے. جن شہیدوں کے لیے خدا یہ کہے کہ ان کے خون کا پہلا قطرہ نہیں بہتا، خدا ان کو جنت کی گارنٹی دے دیتا ہے. کہ یا رسول اللہ یہ کون سے شہید ہوں گے؟ کہ جنہوں نے جان تو دی پر جن کی نیتیں خراب تھیں. ایسے مولوی جنہوں نے علم تو حاصل کیا لیکن اس علم کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نہیں دی، کبھی کفر کے فتوے دیے، کبھی بدعت کے فتوے دیے، کبھی مسلمان کو مسلمان سے لڑایا. خدا ایسے لوگوں کو کیا بنائے گا؟ جہنم کی ایندھن بنائے گا. آقا خمینی کبھی مجلس پڑھتے تھے اور سارے علماء بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. تو کہا مجھے ڈر ہے اس دن سے کہ ہم لوگوں کو ہدایت دیں اور ہماری ہدایت لے کر لوگ جنت میں چلے جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ کل ہم خود منتظر ہوں کہ ہمیں جنت میں بھیجا جائے. آج لوگ شاید کسی کی تقریر سے ہدایت پا جائیں، لیکن امت میں سب سے بڑا تفرقہ جو ڈالا کن لوگوں نے ڈالا؟ ان مولویوں نے ڈالا جنہوں نے مسلمان کو مسلمان سے لڑایا، مومن کو مومن سے لڑایا. آج دیکھ رہے ہیں کہ قتل عام ہو رہا ہے امت کا، لیکن زبانیں کیا ہیں؟ خاموش ہیں. اگر 1,00,000 بھی مولوی دنیا میں ہوں، اگر نعرہ حق لگائیں تو امت کو جذبہ کون دلاتا ہے؟ علماء کا کام ہے نا کہ جذبہ دلایا جائے. امت کو اٹھانے والے کون ہیں؟ علماء ہیں. آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں ایک نوجوان ہیں ساحل ادیم نامی شخص، وہ بارہا کہتے ہیں کہ مسجدوں کو امپاورمنٹ میں لاؤ، اور یہ علماء کا کام ہے کہ دین کو نافذ کریں، شریعت کو نافذ کریں. اب اس بندے خدا کو کوئی سمجھائے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ علماء کا کام ہے، یہ کانسیپٹ صرف مکتب محمد و آل محمد میں پایا جاتا ہے. یہ فکر اہل سنت ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے یہاں ہمیشہ مولوی تابع حاکم رہا ہے. اس کا دین وہی ہوتا ہے جو حاکم کا دین ہوتا ہے. اس کے عقیدے میں، اس کے نظریے میں یہ ہے کہ اگر حاکم حبشی غلام بھی ہو، فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، رسول نے کہا کہ اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. یہاں سے 2 آئیڈیالوجیز جنم لیتی ہیں. ایک وہ مسلمان جیسے عبداللہ ابن عمر جیسے اشخاص جو مدینے میں مشہور تھا کہ ان سے بڑا کوئی عابد نہیں، ان سے بڑا کوئی زاہد نہیں. انہوں نے کہا ہماری سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم بس مسجد میں بیٹھیں گے اور خانقاہی بن جائیں گے اور ذکر پروردگار عالم کرتے رہیں گے. کچھ قاضی شرح جیسے جنہوں نے کہا کہ حاکم کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. رسول نے کہا اب حاکم چاہے یزید جیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت ہم پر واجب ہے. اور ایک فکر ابا عبداللہ الحسین. یہاں پہ حق و باطل کا پتہ چلتا ہے. یہاں بھی قال رسول اللہ، اور یہاں نواز رسول. وہ حدیثیں جو گڑھی گئیں ان کو پتا تھا رسول نے کیا کہا، کہ حسین ابن علی کو پتا نہیں تھا میرے نانا نے کیا کہا ہے. یہاں فکر اموی اور فکر علوی نے جنم لیا، اور تب سے لے کے آج تک یہ 2 آئیڈیالوجیز چل رہی ہیں. ایک آئیڈیالوجی کہ حاکم کیسا بھی ہو اس کی زیر اطاعت آؤ اور سرخم کر دو. دوسری فکر ابا عبداللہ الحسین کی فکر. فرمایا کہ یہ فکر کبھی بھی کسی ظالم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. یہ سر کٹا تو لیتی ہے پر سر جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ فکر ابا عبداللہ الحسین. آج اس فکر کو آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، اور خدا نے اس فکر کی وجہ سے محمد اور آل محمد کے چاہنے والوں کو کیا دی ہے؟ عزت دی ہے. آج آپ کا سر عزتوں سے بلند ہے. آج کسی بھی ٹی وی چینل کو اٹھائیں، نیچے سارے کمنٹس پڑھیں،
تو واقعی لوگ کہتے ہیں اگر دین حق کسی کے پاس ہے تو وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس ہے. میں مزاحن کہتا ہوں کہ 40 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں نا، اور جتنے بھی میزائل اسرائیل پہ گر رہے ہیں، حالانکہ سارے مسلمان ملکوں کے پاس بم بھی ہیں، گولیاں بھی ہیں، چلتی نہیں ہیں یہ اور بات ہے، ہیں سب کے پاس. کم از کم صرف دھمکی کے برابر ہی کہتے ہیں کہ جناب آپ قتل کرو گے مسلمان. اور صرف ایک ملک ہے یا چند ایسے عقیدے والے ہیں جو ظلم کے اوپر کیا کر رہے ہیں، میزائل پھینک رہے ہیں. تو میں نے کہا اگر خدا مفتیوں کو یہ توفیق دے اور میزائلوں کو قوت سخن دے اور یہ پوچھ لیں کہ جناب تمہارا عقیدہ کیا ہے، تو میں نے کہا ہر میزائل کہے گا ہم ان سرزمینوں سے آ رہے ہیں جو علی ولی اللہ کے ماننے والے ہیں. یہ جذبہ کہاں ملتا ہے؟ امیر المؤمنین کی فکر سے ملتا ہے. تو آج جو جنگ ہے، جنگ آئیڈیولوجی ہے، اور خدا یہی آئیڈیولوجی دے رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو خلق اسی لیے کیا تاکہ یہ کس کی عبادت کریں؟ اللہ کی عبادت کریں. اب یہ آئیڈیولوجی بنتی کیسے ہے؟ آئیڈیولوجی بنتی ہے فکر کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے نہیں. آج دو طبقے مسلمانوں کے بنے ایون ہم شیعوں میں. ایک وہ طبقہ جس کا کام ہے صرف ذکر کرنا، ایک وہ طبقہ جس کا کام ہے ذکر کے ساتھ فکر دینا. کیونکہ خالی ذکر کرو گے تو یہاں انگوٹھوں کو چومنا پڑے گا، یہ دن رات گردن ہلاتے ہوئے اللہ ہو اور ہو کرنا پڑے گا. ذکری مسلمان کسی کام کا نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں ذکر سے دشمن کو خطرہ نہیں. کس سے خطرہ ہے؟ فکر سے خطرہ ہے. تبھی مکتب اہل بیت میں کبھی ترغیب نہیں دلائی گئی کہ بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. ہمارے کبھی یہ فکر ہی نہیں تھی کہ حافظ قرآن بناؤ. آپ ان کیا دیکھتے ہیں حافظوں کی ایک لائن لگی ہوتی ہے، کیونکہ تراویح کا سلسلہ ہوتا ہے، ارے کون پڑھائے، اور وہ جو اسپیڈ لگاتے ہیں یہ تو یوٹیوب سے پہلے اسپیڈ تھی ان کے پاس، یہ تو ابھی ہے X2 لگاؤ X3 لگاؤ. کیونکہ ذکر کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. قرآن پڑھا جا رہا ہے پر قرآن کو سمجھا نہیں جا رہا. ہمارے یہاں حفظ القرآن نہیں تھا، فہم القرآن تھا. کہ بچے کو ایک آیت پڑھاؤ تو اس آیت کو سمجھاؤ. ایک لفظ جب ادا کرے تو یہ سوچے کہ میں لفظ کیا ادا کر رہا ہوں. اسپیشلی ان ویسٹرن کنٹریز میں کہ آپ اپنے بچے کو مولانا کے پاس بھیج رہے ہو کہ مولانا ایسے کلمہ پڑھواؤ یا رٹواؤ، فرق ہے. نسلوں کو طوطا نہیں بناؤ. اور میں نے ایسے ایسے قابل بچے ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں، 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، 14 سال کا بچہ، اور دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بھائی پاکستان میں بھی اتنے بچے قابل نہیں جتنے یہاں قابل. حدیث قصہ یاد کر لی، آیت الکرسی یاد کر لی، زیارت عاشورہ یاد کر لی، اور کہا کہ مولانا دیکھیے ہمارا بچہ ایسا ہے. میں نے کہا بھائی 14 سال تک بچہ تیرے کنٹرول میں ہے. میں نے کہا جب 20 سال کا ہوگا پھر پوچھوں گا تم سے. یہاں 14 سال تک نسلیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں. آفٹر 14 سال تک بچی نے حجاب کیا، 16 سال میں اتار دیا. 14 سال تک بچہ نیک رہا، 17 سال میں شرابی بن گیا. 14 سال تک نیک رہا، 20 سال میں خراب ہو گیا. کیونکہ ہم نے 14 سال صرف رٹوایا اسے. ہاں پاکستان میں آپ کو زحمت نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ وہاں زیادہ سے زیادہ سوسائٹی اسے سکھا دیتی ہے، ماحول اسے سکھا دیتا ہے. وہاں خطرات اتنے نہیں ہوتے جتنے آپ کو خطرات یہاں حامل ہیں. اب یہاں میں نے کیا کرنا ہے؟ اس بچے کی فکر پہ کام کرنا ہے کہ میں اسے مولانا کے پاس بھیج رہا ہوں اور بچہ واپس آئے کہ ہاں بیٹا کیا سیکھ کے آئے؟ کہ آج کلمہ یاد کر کے آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو یہ ہے رٹنا. سوال ہے کہ تم نے اسے فکر لا الہ الا اللہ بھی دی کہ نہیں، فکر محمد رسول اللہ بھی دی کہ نہیں، فکر علی ولی اللہ بھی دی کہ نہیں. جب یہ فکر اپنائے گا تب اس کے وجود میں خوف پروردگار عالم پیدا ہوگا. لیکن اگر صرف رٹا ہو تو اللہ اکبر بھی کہے گا، سر حسین کو بھی قلم کرے گا. وعجل فرجہم. تو آج آپ نے جو چیز اپنی نسلوں کو دینی ہے وہ فکر دینی ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ سے مثال عرض کرتا ہوں. ایک آدمی مر جاتا ہے تو ہاسپٹل والے ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں بندہ ایکسپائر ہو گیا. واٹ ڈز اٹ مین کہ یہ ایکسپائر ہے؟ اٹ مینز اب یہ دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا،
بول نہیں سکتا, ہارٹ اس کا رک چکا, برین اس کا تھم چکا. لیکن ہم شیعہ کیا کرتے ہیں, کفن پہنایا, قبر میں لٹایا اور اس کے کاندھوں کو پکڑا اور ہلانا شروع کرتے ہیں. کہتے اسمع وافہم, سن اور سمجھ. کوئی انگریز اوپر کھڑا ہو کہیں گے یہ تو پاگل لوگ ہیں بھائی. خود کہہ رہے بندہ ڈیڈ ہے اور اس مرے ہوئے آدمی کو کیا کر رہے ہیں, ہلا رہے ہیں. اب آپ کا بچہ بھی تو یہ لاجیکل ورلڈ ہے نا, پوچھے گا نہیں آپ اس کو ہلا کیوں رہے بابا, یہ تو مر چکا ہے, کیا سویا ہوا ہے کہ ہلا رہے ہو. اور کہتے کیا ہو, اسمع سن, جبکہ مر گیا یہ کیسے سنے گا. افہم سمجھو, جبکہ برین ڈیڈ ہو چکا یہ کیسے سمجھے گا. تو اسے ہلایا کیوں جا رہا ہے, کوئی لاجک ہے اس میں, جو بندہ مر چکا ہے. تو علماء فرماتے نہیں, اسے نہیں ہلایا جا رہا. تو کہہ تو رہا ہے قرآن تیری کتاب تھی پر تو نے اس کتاب پہ عمل نہیں کیا تھا. کہہ تو رہا ہے کہ علی میرا امام ہے لیکن علی کے راستے پہ چلے کیوں نہیں تھے. امام کا مطلب جو آگے چلے, مأموم کا مطلب جو پیچھے چلے. کہہ تو رہے ہو کہ اللہ میرا رب ہے لیکن ہر بچے سے پوچھو سپر پاور کون ہے, وہ کہتا ہے امریکہ سپر پاور ہے. یہ عقیدہ ہے, بچپن سے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے. کسی نے کسی کو نہیں پڑھایا لیکن پوچھو سپر پاور لا مؤثر فی الوجود الا, کسی وجود میں اثر ڈالنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا سوائے پروردگار عالم. دیکھو بچپن سے آپ ایک آئیڈیالوجی بچے کے ذہن میں ڈال دیتے ہو بچپن سے. ہالی ووڈ کیا کرتا ہے, کریٹ دا آئیڈیالوجی. بڑی بڑی فلمیں, بڑا بڑا اسلحہ, بڑی بڑی چیزیں. آج آپ چھوٹا بچہ ہے, آپ اس کو لے جاتے ہو شاپنگ کے لیے تو یہ اٹریکٹ ہوتا ہے کہ میں نے وہ شرٹ لینی ہے جس پہ اسپائڈر مین ہو, بیٹ مین ہو, آئرن مین ہو. ایک افریقن کنٹری میں گئے تو اس کے بچے کو ہم نے کہا آپ کا دوست کون ہے, کہ ہلک میرا دوست ہے. میں نے کہا ملے ہو کہاں, ڈیلی باتیں کرتا ہوں. چھوٹا بچہ, کوئی 5-6 سال کا بچہ, عاشق ہے ہلک کا. آپ کا بچہ اسپائڈر مین, آئرن مین, بیٹ مین. اب آپ کہو کہ نہیں مولانا میں نے بچے کو روکنا ہے, آپ روک نہیں سکتے ہو, کیونکہ وہ آپ کی نسلوں کی فطرت کو جانتے ہیں. فطرت عاشق کمال ہے, فطرت پرفیکشن کو پسند کرتی ہے. دنیا کا ایسا کوئی شخص نہیں جس کو بہادر سے نفرت ہو. تبھی آپ کو کئی ایسے ملیں گے جو لوگوں کو برے لگے. علی کسی کو برا نہیں لگتا. دشمن بھی امیر المومنین کی تعریف کرتا ہے نا. آج جیسے مثلاً رہبر معظم شہید ہوئے تو بڑے بڑوں نے تعریف کی نا, حالانکہ مان بھی نہیں رہے لیکن تعریف کر رہے. کئی ایسے اہل حدیث, کئی ایسے دیوبند آپ دیکھیں گے, مطلب زبان اٹک جاتی ہے, اب بھی اٹکتی ہے. گوشے کنائے کر کوشش کرتے نام نہیں لائیں, بتائیں نہیں کون سا مکتب ہے, کون سا مذہب ہے, کون سی فکر ہے, لیکن مجبور ہیں تعریف کرنے میں کیونکہ خود نہیں کر رہے, فطرت تعریف کروا رہی ہے. اللہ نے ہر بچے کی فطرت میں رکھا ہے, ہر انسان کی فطرت میں انسان عاشق ہوتا ہے بہادروں کا, شجاعوں کا, کمال کا عاشق ہوتا ہے. کوئی دنیا کا شخص نہیں ملے گا جو کہے مجھے حسن سے محبت نہیں ہے, مجھے خوشبو سے محبت نہیں ہے, مجھے سخی سے محبت نہیں. آپ خود کنجوس ہوگے لیکن کہو گے لوگ میرے لیے سخاوت کرے, اور کنجوس کو کنجوس بھی کہو تو ناراض ہو جاتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے. کیونکہ یہ صفت رذیلہ ہے, یہ کسی اسکول میں نہیں پڑھائی جاتی, آپ کے اندر ہے. اب بچے کو پتا ہے کہ میں نے عشق کرنا ہے کس سے, بہادر سے. تبھی فلموں میں جو ہیرو ہوتا ہے وہ کبھی بزدل نہیں ہوتا, اور ہیرو بنتا ہی تب ہے جب کیا بنے, بہادر بنے. ہمیں پتا بھی ایک مکہ مارا 10 لوگ گر گئے, جھوٹا مکہ ہے, لیکن ہم دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں بہادری کیا لگتی ہے, اچھی لگتی ہے. اب اسے بزدل کیسے بنانا ہے, اس کے ذہن میں کسی کو اتنا بڑا دکھاؤ تاکہ جب بھی اس کا تصور سامنے آئے تو یہ کیا ہو جائے, ڈرپوک ہو جائے. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے, مطلب سب سے بڑا سپر پاور کون ہے, آلمائٹی گاڈ ہے, پروردگار عالم ہے.
یہ عقیدہ راسخ ہونا چاہیے. اب وہ جنگ بدر ہو ادھر 313 ادھر ہزاروں، عقیدہ راسخ ہے کہ کون؟ اللہ. تو خدا 313 کو کیا دیتا ہے؟ فتح دیتا ہے. دوسری طرف جنگ خیبر ہے، تعداد میں بھی زیادہ، سامنے ایک کھڑا ہے، زیادہ نہیں، ایک عمرو بن عبد ود. وہاں 313 تھے، اتنوں کو شکست دی. اور یہاں اتنے مسلمان اور سامنے کون کھڑا ہے؟ ایک کھڑا ہے. للکار بھی رہا ہے کہ اے محمد ہے کوئی بہادر تو بھیج میرے مقابلے میں. اور رسول کہہ بھی رہے ہیں من لحاظ القلب، مطلب اپنے غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ کون ہے جو اس بدبخت کے منہ کو بند کرے. سارے مسلمان بیٹھے ہیں کیونکہ یہ شجاع نہیں تھے کیا مسلمان؟ رسول یہ فرمائے کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. میں کہوں یا رسول اللہ آسان کر کے نام بتا دے. کہ نہیں، نام نہیں بتاؤں گا، صفات بتاؤں گا. نام بتاؤں تو جھگڑا ہو جائے گا. علی سے محبت تھی، علی کا نام لے لیا. کہیں چیلنج ہے نا، آج بھی چیلنج ہے نا، کون ہے جو اسرائیل کے مقابلے میں جائے؟ راستہ تو کسی کا نہیں روکا نا. ہے کوئی جو آئے اسرائیل کے مقابلے؟ وہ چیلنج کر رہا ہے نا عمرو بن عبد ود کی طرح. ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ اور یہاں رسول بھی کہہ رہے من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ تو سارے مسلمان خاموش ہیں کیونکہ ایک آئیڈیالوجی بنی ہوئی ہے، وہ سپر پاور کی آئیڈیالوجی. عجیب معرکہ ہے جنگ خیبر کا. ایسا نہیں کہ یہ بہادر نہیں یا امت بہادر نہیں، یہی لوگ تھے جو مختلف جنگوں میں ہیں، لیکن وہاں کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی. یہاں ایک آئیڈیالوجی بلڈ کی گئی ہے. کہتے یہاں کوئی اٹھتا تھا اس کے مقابلے میں جائے، پیچھے والا آئیڈیالوجی دیتا تھا نہیں جانا. یہ ایک بکرا ایک دن میں کھا لیتا ہے، نہیں جانا یہ اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے. اور قوی الہیکل بھی تھا عمرو بن عبد ود، دیکھ کے بندہ ڈر جائے. مطلب ایک بکرا دن میں کھائے اور آپ تصور کریں وہ کیسا آدمی ہوگا. یا باڈی بلڈر جو 20 27 27 28 انڈے کھا جاتے ہیں تو بدن بھی ایسے ہلک جیسے باڈی بن جاتی ہے. تو اب اٹھنا چاہتے تھے لیکن پیچھے سے آواز آتی تھی بہت بڑا بہادر ہے. کیا بنا دی سوچ؟ وہیں پہ انسان آدھی جنگ ہار جاتا ہے. پہلے جنگ یہ نرو کی جنگ ہے، اعصاب کی جنگ ہے. اگر آپ ذہنی طور پہ ہار گئے تو ختم. آپ یہ جب کسی بھی ملک کا وزیر دفاع جو ہوتا ہے، ڈیفنس منسٹر جو ہوتا ہے، جب پریس کانفرنس کرتا ہے، الفاظ کو دیکھا کرے. تہس کر دیں گے، نحس کر دیں گے، جہنم بنا دیں گے تمہارے لیے. اس الفاظ سے کیا پیدا کرتا ہے؟ خوف پیدا کرتا ہے کہ پتہ نہیں کل اٹیک ہوگا اور سب کیا ہو جائے گا، تہس نحس ہو جائے گا. سیم لینگویج یزید استعمال کر رہے امام حسین ابن علی کے لیے کہ حسین بیعت نہیں کرو گے تو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. لیکن فرمایا رتی برابر حسین کے چہرے پہ خوف نہیں تھا. فرمایا موت ہمارے لیے ایسے ہے جیسے عورت کے گلے میں زیور ہوتا ہے. اور خدا قرآن میں خود کہتا ہے اولیاء اللہ کہ ان زعمتم انکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ اگر یہ گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو تو اللہ کہہ رہا ہے میں چیلنج دے رہا ہوں، پھر موت کی تمنا تو کر، موت کی تمنا تو کر کے دکھا. پھر خدا عجیب خود جواب دے، وہ کہتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ ابدا. مجھے پتا ہے ابدا یہ کبھی بھی موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے. موت کی تمنا وہی کرتا ہے جس کی آئیڈیالوجی علی ابن ابی طالب والی جیسی ہو. دیکھیے آپ نے کبھی عاشق کے وجود میں ڈر دیکھا ہے؟ ایوری تھنگ فیئر از ان لو ان وار. کبھی آپ نے عاشق کے دل میں ڈر نہیں دیکھا ہوگا، بھلے عشق مجاز ہو. کیونکہ جب عشق آتا ہے تو وجود پہ غلبہ آتا ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے. یہ عشق اہل بیت کے دل میں خدا کا تھا. کہا کہ اگر اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کرو. پھر کہا تم کبھی موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے. اور وہیں پہ امیر المومنین
فرماتے واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بثدی امہ، خدا کی قسم علی کو موت سے اتنا لگاؤ ہے، اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو اپنی ماں کی چھاتی سے محبت ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ اسے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ماں کی چھاتی چاہیے، کہ علی کو موت سے اتنی محبت ہے۔ اور یہ موت سے محبت نہیں، یہ لقاء اللہ سے محبت ہے، یہ رب سے محبت ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انسان نے دنیا میں ایک دن مر ہی جانا ہے، کسی بھی انسان کو ہمیشہ زندگی نہیں، لیکن شہادت کی موت وہ ہے جو موت اختیاری ہوتی ہے۔ انسان خود اپنی موت کو چنتا ہے، حادثاتی موت نہیں، نیت کر لیتا ہے خدا میں نے جان کس کے راستے میں دینی ہے، تیرے راستے میں دینی ہے۔ اب فرمایا شہید کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے، یہ خود بھی جنت جاتا ہے، دوسروں کے لیے بھی شفیع بن جاتا ہے، خدا اسے باب الحوائج بنا دیتا ہے، لوگ اس کے دروں سے حاجتوں کو لے کر جاتے ہیں۔ اور واللہ یہ آئیڈیالوجی اگر کہیں ملتی ہے تو مکتب محمد اور آل محمد میں ملتی ہے۔ یہ بہادر بچے اگر کہیں پہ نظر آتے ہیں تو مکتب محمد اور آل محمد میں نظر آتے ہیں، کہ غیبت نعمانی میں ہے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے دل لوہے سے بھی زیادہ کیا ہوں گے، مضبوط ہوں گے، ان کے وجود میں خوف خدا کے علاوہ کسی ظالم کا خوف نہیں پایا جائے گا۔ اور کہا کہ یہ کون ہوں گے؟ فرمایا علی، یہ تم اور تمہارے شیعہ ہوں گے۔ دعائے ندمہ میں بھی پڑھتے ہو کہ علی اور اس کے شیعہ علی منابر من نور، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر اہل قیامت حسرت کھائیں گے، اے کاش ہم بھی علی کے شیعوں میں سے ہوتے، اے کاش ہم بھی فکر ابا عبداللہ الحسین کے رکھنے والے ہوتے۔ یہ فکر کب پیدا ہوگی؟ استاد شریعت ایک جملہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں دو طرح کے شیعہ، وہ اپنے زمانے کی مثال دے رہے تھے، ہر زمانے کی اپنی مثال ہے، تو کہا دو طرح کے شیعہ ہیں، ایک شیعہ صفوی، ایک شیعہ علوی۔ شیعہ صفوی جو بادشاہ گزرے تھے، کا دوسرا شیعہ علوی۔ کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ دونوں ماتم کرتے ہیں، دونوں عزاداری کرتے ہیں، دونوں نماز پڑھتے ہیں، دونوں سارے نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے کہ شیعہ صفوی جب شہادت مناتا ہے تو گریہ کرتا ہے، کہتا ہے ہائے حسین مارے گئے، ہائے حسین شہید ہو گئے، ہائے امیر المومنین شہید ہو گئے، ہائے حسن ابن علی شہید ہو گئے، ہائے عباس علمدار کے بازو کاٹے گئے، ہائے علی اکبر کے گلے میں تیر لگا، علی اکبر کے سینے میں پرچھی لگی، ہائے علی اصغر کے گلے میں تیر لگا۔ کہ یہ شیعہ صفوی ہے، روتا ہے، پکارتا ہے، آہو بکا کرتا ہے، مرثیہ پڑھتا ہے، نوحہ پڑھتا ہے کہ ہائے اب عبداللہ الحسین شہید ہو گئے۔ کا دوسرا ہے شیعہ علوی، کہ یہ بھی مرثیہ پڑھتا ہے، یہ بھی آہو بکا کرتا ہے، ہائے اب عبداللہ الحسین شہید ہو گئے، ہائے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، ہائے عباس علمدار کے بازو کاٹے گئے۔ لیکن اس میں اور اس میں ایک فرق ہے، کہ کون سا فرق ہے؟ کہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہائے حسین شہید ہو گئے، اور یہ بھی پوچھتا ہے کہ حسین کیوں شہید ہوئے۔ یہ بھی کہتا ہے کہ علی مارے گئے، یہ بھی سوچتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو کیوں شہید کر دیا گیا۔ کہ جو کیوں تک پہنچ جائے وہ صرف شہادت پہ روتا نہیں ہے، وہ شہادت کے مقصد کو سمجھ جاتا ہے۔ آج آپ کو یہاں پہ روکا، ہاں رو حسین ابن علی شہید ہو گئے، لیکن یہ نہیں بتا حسین کیوں شہید ہوئے۔ جب کیوں تک پہنچو گے تو پھر یزید تک پہنچو گے، جب کیوں تک پہنچو گے پھر جس نے یزید کو یزید بنایا اس تک پہنچو گے، جب کیوں تک پہنچو گے تو فکر ابا عبداللہ الحسین تک پہنچو گے، کہ ان کو مارا جاتا ہے جن کی فکر حسین والی ہوتی ہے۔ محمد وآل محمد بلند کر صلوات۔ کبھی امت سوچے کہ نبی کے نواسوں کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے، کبھی امت سوچے کہ نبی کی بیٹی کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے، کبھی امت سوچے نبی کے داماد کے سر پہ ضربت کیوں ماری جا رہی ہے۔ یہ پورا سلسلہ شہادت جو آپ دیکھتے ہیں، پہلے امام سے لے کے 11واں امام تک، یہ نسل ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ کسی کو تلوار کے ساتھ، کسی کو نیزے کے ساتھ، کسی کو زہر کے ساتھ شہید کیا گیا، اور صرف ان کو شہید نہیں کیا جو ان کے ماننے والے تھے۔ ایک ایک شیعہ کے سر پہ 10,000 درہم کا انعام رکھا گیا۔ حجاج ابن یوسف نے اتنے شیعہ مارے، کہتے ہیں گویا مسجدوں کے اندر جانوروں کو جیسے ذبح کیا جاتا ہے، ایسے ان مسجدوں سے کوفے کی گلیوں میں خون کی ندیاں جاری ہوتی تھی۔ 400 کے قریب اسٹوڈنٹ کو
موصل کی یونیورسٹی سے نکال کر زندہ گاڑ دیا گیا۔ جرم کیا تھا؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں۔ آج یمنیوں پہ ظلم ہوتا ہے، آج عراق میں ظلم ہوتا ہے، آج ایران میں ظلم ہوتا ہے۔ ارے مصر میں رہنے والے بھی تو مسلمان ہیں، گلف میں رہنے والے بھی تو مسلمان ہیں۔ ان مسلمانوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ کیونکہ فکر کیا ہے؟ ابا عبداللہ الحسین کی فکر۔ اب مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے، اب مسئلہ آئیڈیولوجی کا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی فقہن سنی ہو پر آئیڈیولوجی ابا عبداللہ الحسین والی ہو، جیسے حماس ہے، مختلف تنظیمیں ہیں، عراق کے اندر ہیں، ہر جگہ ہیں۔ سنیوں میں قیام نہیں ہے، فقہ اہل سنت میں قیام منع ہے، آپ حاکم کے خلاف قیام نہیں کر سکتے ہیں، لیکن فقہ شیعہ میں، فکر شیعہ میں قیام لازم ہے۔ آپ زیدی شیعہ دیکھتے ہو 12 امامی نہیں 4 امامی ہیں، لیکن حسین ان کے پاس ہے تو حسین کی فکر ان کے پاس ہے۔ جس کو حسین مل گیا اس کو وہ ساری فکر مل جاتی ہے۔ آج اہل سنت میں کئی ایسے گروپس ہیں جو فقہن تو سنی ہیں لیکن آئیڈیولوجیکلی کیا ہیں؟ شیعہ ہیں۔ جب آئیڈیولوجی مل جاتی ہے پھر ان سارے لیڈرز کو آپ ایک ساتھ دیکھتے ہو، ایک ہی محاذ پہ دیکھتے ہو۔ اب جب مارنے آتا ہے تو وہ آئیڈیولوجی والے کو مارتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ سنی ہے تو میں اسے کیوں ماروں۔ نہیں، آئیڈیولوجی اگر اب عبداللہ الحسین والی ہے، وہ ایران میں بھی ہوگا سنی ہوگا لیکن اسے مارے گا، وہ فلسطین میں بھی ہوگا سنی ہوگا اسے مارے گا، وہ لبنان میں ہوگا شیعہ ہوگا اسے مارے گا، وہ یمن میں ہوگا زیدی ہوگا پر اسے مارے گا، کہ ہمیں مسئلہ تمہاری آئیڈیولوجی سے ہے، کیونکہ یہ آئیڈیولوجی نسلوں کو کیا بناتی ہے؟ بہادر بنا دیتی ہے۔ یہ آئیڈیولوجی تجھے فکر آزاد دیتی ہے۔ ہور تب بنا جب اس نے اپنی زنجیروں کو توڑا، اور جب آزاد بنا، جب اس زنجیر میں جکڑا تھا تو سپہ سالار لشکر تھا، جب زنجیر کو توڑا اور سپاہی حسین بنا، انہی جناب حر کو کیا کیا گیا؟ شہید کیا گیا۔ تو اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اسلام کی کیا دو؟ آئیڈیولوجی دو۔ نمازی بناؤ پر ود آئیڈیولوجی، روزے دار بناؤ ود آئیڈیولوجی۔ انشاءاللہ کل تفصیل میں آئیں گے اور ہدف خلقت کوشش کریں گے اس بات روح۔ اور معصوم فرماتے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ بڑی آسان طریقے سے آپ اپنے بچوں کو مثالیں دے کے، اسپیشلی یہاں لاجیکل دلیلیں دے کے آپ ان کو باقاعدہ ثابت کر سکتے ہیں کہ روح بھی ہے، پروردگار عالم بھی ہے، بس انسان نے کسے ایکٹیو کرنا ہے؟ اپنی فکر کو ایکٹیو کرنا ہے۔ جب فکر ایکٹیو ہوتی ہے تو انسان کو فرش سے عرش الہی تک لے کر جاتی ہے۔ التفکر الساعہ، ایک لمحے کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ یہی ایک لمحہ کسی کو شمر بناتا ہے اور یہی ایک لمحہ کسی کو ہور بنا دیتا ہے۔ لمحوں میں کیا بنتی ہے؟ زندگی بن جاتی ہے۔ فرمایا آقا قراتی کہتے ہیں شکر خدا ادا کرو، خدا نے شیعوں کو 2 آنسو دیے۔ قبلہ کون سے آنسو کا؟ ایک آنسو توبہ کا آنسو، دوسرا آنسو غم ابا عبداللہ الحسین کا آنسو۔ کہ توبہ کا آنسو کیا کرتا ہے؟ قبلہ نے کہا یہ انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ کہ غم حسین کا آنسو کا یہ بھی گناہوں کو مٹاتا ہے۔ پھر کہا کہ قبلہ اس ایکسٹرا آنسو کا فائدہ کیا ہے؟ جب توبہ کا آنسو گناہ مٹا دیتا ہے، پھر غم امام حسین کے آنسو کا فائدہ کیا ہوا؟ کہا ایک بہت بڑا فرق ہے۔ کہ دیکھو یہ میری ابا ہے، اگر نجس ہو جائے تو اسے پانی میں دھو کے پاک کرو گے، یہ ہے توبہ کا آنسو جو نجاستوں اور غلاظتوں کو کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ کہ ایک آنسو ہے غم ابا عبداللہ کا آنسو۔ کہ یہ کیا کرتا ہے؟ کہ کبھی کبھی سفید کپڑا ہونا اس پہ داغ لگ جاتا ہے، چائے گر گئی، رنگ گر گیا، ایسا داغ لگا، پانی میں کتنا بھی دھو داغ نہیں مٹتا۔ کہ غم حسین کا آنسو وجود کے داغوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ خدا نے کسی کو نہیں دیا، اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیا۔ فرمایا خلوص سے دل سے میرے جد حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ فرمایا مولا ایک سلام سے ثواب، فرمایا کوئی اس طرح سے سلام کرے۔ مولا کس طرح سے؟ کہ میرے جد کو سلام کرے اور نہ چاہتے ہوئے اگر اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، کہ یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے۔ دلوں کو کربلا لے چلیں، شہداء کو یاد کریں اور ثواب زیارت امام حسین کمائیں۔
لیکن اپنے فکر و تصور میں یہ لائیں، ایسے سلام کرو جیسے 4 سالہ بچی نے کیا، ایسے سلام کریں جیسے زینب کبریٰ نے کیا۔ میری گزارش ہوگی تھوڑی آواز کو بڑھا دیں سب مل کے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین۔ سب مل کے آواز بڑھا دیں تھوڑی۔ السلام علی الحسین وعلی حسین وعلی اصحاب الحسین۔ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی وعلی اصحاب میرا سلام ہو ننھے سے رخساروں پہ، یہ سلام میرا سلام نہیں، فرزند زہرا امام زمانہ کا سلام ہے۔ فرمایا مومن جب کبھی دل کرے رونے کا تو زیارت ناہیہ پڑھا کرو۔ ناہیہ یعنی امام زمانہ کا نوحہ، امام کسی مظلوم یا مظلومہ کا نام نہیں لیتے، بس اشارہ کرتے ہیں۔ قدیمی مومنوں سمجھنا آپ کا کام ہے۔ فرمایا میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ، اللہ جانے یا علی اصغر کے رخسار یا قاسم کے رخسار، جواب میرے مولا نے خود دیا۔ میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا۔ ایک مومن نے کہا مولانا میں پہلے بھی اس بچی پہ روتا تھا لیکن اب زیادہ روتا ہوں۔ میں نے کہا اب زیادہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا مولانا پہلے اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی تھی، لیکن جب سے گھر میں بچی آئی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا امام زین العابدین یہ منظر کیسے برداشت کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر کوئی اہل سنت کہے یہ شیعہ اتنا کیوں روتے ہیں، اسے یہ حدیث سنایا کرو۔
رسول خدا فرماتے ہیں مسلمانوں اگر ادب کے لیے حیوان کو بھی مارنا پڑے پہلے تو مارا نہ کرو، لیکن اگر ادب کے لیے جانور کو بھی مارنا پڑے فرمایا اس کے بدن پہ مارا کرو، کبھی اس کے چہرے پہ نہ مارا کرو۔ انہوں نے نبی کی نواسیوں کو اتنے تماچے مارے کہ چہرے کی رنگتیں بدل گئے۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں زندان شام بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر کا ایک جملہ کہا بچی کی روح پرواز کر گئے، کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرا رخسار دیکھو۔ بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا۔ وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے ننھی سی بچی کی یتیمی کا واسطہ، جتنی ماؤں کی گودیں اجڑی ہیں سب کو صبر جمیل عطا فرما، مومنین کے جان مال ناموس عزت کی حفاظت فرما، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان اور انصار میں شریک فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانہ قدرت سے ہم سب کو عطا فرما، ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، ہماری نسلوں کو سیرت علی اور آل علی پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا حسین یا حسین